अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ उसमें अख्तर जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान प्रेस टीवी नेटवर्क के ऊपर। रोज़ाना की तरह रियाज मफसूम साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ नई ख़बरें, कुछ नई बातें हमारे लिए लेकर आए हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारी स्कीम्स आती रही हैं हमेशा मुख्तलिफ वक्तों में लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों की मदद के लिए, लेकिन फिर भी अवाम का कहना यही है कि उनको उन स्कीम्स से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो डिज़र्विंग लोग हैं उन तक वो इमदाद नहीं पहुंचती जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट इदारों की तरफ से भी अनाउंस की जाती है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा होता है, आज तक हमारे मुल्क में गरीब से गरीब तर क्यों होता जा रहा है, और जो डिज़र्विंग लोग हैं उन्हें उनका हक़ क्यों नहीं मिलता, इस हवाले से बात करेंगे हम रियाज साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। ये आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई। देखिए, बेनज़ीर भुट्टो ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम। उसका मकसद ये था कि वो गरीब नादार औरतें जिनकी गुज़र औक़ात के लिए कोई कुछ नहीं है तो उनको कुछ पैसे मिल जाया करें। वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं थी, लेकिन चलिए जिस सतह के लोगों के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया था उनके लिए वो काफ़ी थी। लेकिन हमारे पास जैसा हर चीज़ का मिसयूज़ होता है, अब जब नई गवर्नमेंट आई इमरान खान साहब की, फिर नाम आ जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई। जब उसकी तहकीक़ात की गई तो पता चला कि 29,961 अफराद उसमें रजिस्टर्ड थे जिनको बरसों से बेनज़ीर के दौर से पहले दौर से उनको पैसे मिल रहे थे। सही, ठीक है। अब वो मुस्तफ़ीद होने वाले लोग कौन थे, ये बड़ी दिलचस्प बात है या अलमिया भी है। उसमें 8 रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जज थे वो, जिनको सारी गवर्नमेंट से मुराद मिल रही होती है रिटायरमेंट के बाद। जी 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 बिल्कुल, वो भी ले रहे थे। वो उस कैटेगरी में कैसे फिट हो रहे थे? नहीं, कैटेगरी में तो नहीं, वो तो सिफारिश के ऊपर हो रहा था ना कि भी इनका बस नाम डाल दिया, उसमें लिखा थोड़ी था रिटायर्ड जज है, इसकी इतनी आमदनी है, बस वो गरीब है। रियाज मफ्तून बहुत गरीब रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड जज भी लिखने की जरूरत नहीं। 8 रिटायर्ड जज, ग्रेड 20 के 3 अफसर, ग्रेड 20 की सैलरीज और पर्क्स देखिए आप क्या होते हैं। ग्रेड 19 के 10, 18 के 21 और 17 के 111 लोग थे अफसरान। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प ये है कि उस पे जो वो पेंशनर्स भी थे जो ऑलरेडी सरकारी मुलाजिमत से रिटायर हो गए थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको ऑलरेडी मिल ही रहा होगा उनकी पेंशन वगैरह सब चीज़ें। वो 15,326 थे और 111 सरकारी मुलाजिमीन ये लोग जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ले रहे थे, मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उसकी पूरी लिस्टें आई और नाम भी आ गए थे कि कौन कौन, ये जो आला लोग हैं इनके नाम भी आ गए थे कि कौन कौन कर रहे हैं। तो ये देखें 29,000 में से इतने लोग तो यही थे। और जो डिज़र्विंग लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उन तक वो तो बेचारे महरूम रहे होंगे। अब इस पर मुझे जब इमरान खान ने कहा नया पाकिस्तान, तो अब मुख्तलिफ उसकी तशरीहात और तौजीहात हो रही हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं आलू महंगा हो गया तो ये नया पाकिस्तान है। वो जानते नहीं कि नया पाकिस्तान का मतलब क्या। अभी यही डिस्क्लोज अब हुआ ना, वरना हो सकता है आइंदा 5 साल तक भी ना होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नए पाकिस्तान पर मुझे मंटो का एक अफसाना याद आ गया, बड़ी शॉर्ट स्टोरी, नया कानून। मैंने पहले भी पढ़ा था लेकिन कल इत्तेफाक से मैंने पढ़ा तो मुझे लगा बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए लिखा गया है, जबकि वो तकसीम से पहले का है। पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था। उसमें एक कोचवान की कहानी है। उस्ताद मंगू एक कोचवान है जो तांगा चलाता है और जो उसके तांगे में सवारियां बैठती हैं उनकी बातों से को सुनता है और आकर अपने अड्डे पर अपने कोचवानों में वाक़यात सुनाता है, बातें सुनाता है। तो उसकी बड़ी वाह वाह होती है। उसमें 2-4 वाक़यात दिए कि किस तरह के किन बातों पर हुई। तो एक दिन वो कचहरी यानी कोर्ट से आ रहा था तो 2 मारवाड़ी बैठे थे, वो बात कर रहे थे कि नया कानून नाफिज होने वाला है 1 अप्रैल से। तो ये सुनता रहा, इसने कहा अच्छा नया कानून आ रहा है, तो ये बड़ा खुश हुआ। चाहिए अंग्रेज़ों से बेपनाह नफरत करता था। अच्छा, बिल्कुल। दोबारा एक और सवारी लेकर जा रहा था, उसमें 2 वकील बैठे थे अपने लॉयर्स। वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा बोल रहे थे तो उसको कम समझ में आया, लेकिन उसको ये समझ में आया कि वो उसको बुरा भला कह रहे हैं कानून को नया कानून जो। उसने कहा ये यकीनन कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि टोडी बच्चे, वो जो अंग्रेज़ों के नकल करते थे उनको टोडी कहता था, ये टोडी बच्चे उसकी मुखालिफत कर रहे हैं उससे। तीसरी मरतबा वो यूनिवर्सिटी से 2 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा था
تو وہ بات کر رہے تھے 1 اپریل سے نیا قانون آ رہا ہے اور میرے چچا کو بھی نوکری مل جائے گی, پھر اس کی وجہ سے دیکھو میری بھی وہ ملازمت خوش تو تھے اس سے. پکی. صحیح. بڑا خوش ہوا کہ بڑی تبدیلی آنے جی. والی ہے. بیچارے نے اپنے گھوڑے کے لیے کلغی بھی نئی خرید کے لگائی کہ 1 اپریل کو منانے. 1 اپریل کی صبح ہوئی تو جلدی اٹھ گیا یہ, اور سب سے پہلے کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو وہ سارے گھر ویسے ہی ہیں, وہی رنگ ہے پرانے سال خوردہ. جلدی سے تانگا لے کر باہر جاتا ہے, انارکلی بازار کا ادھر کا چکر لگاتا ہے, سب ویسے ہی تبدیلی کیا ہے, کوئی کلر بھی وہی ہے, سب کچھ وہی. بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہاں گئی. پھر وہ اتفاق سے ایک سواری ملتی ہے تو وہ کینٹونمنٹ چلا جاتا ہے. کینٹونمنٹ میں اس وقت صرف فوجی رہتے تھے, انگریز فوجی. وہاں گیا تو ایک فوجی نے, یہ آرام کر رہا تھا تو اسے کہا سواری کے لیے, جو اس کے قریب جاتا ہے, اور یہ پچھلے حصے میں بیٹھا ہوا تھا تانگے کے. اس کو یاد آتا ہے انگریز کو کہ اس سے میری پہلی بھی ایک مرتبہ لڑائی ہو چکی ہے استاد منگو سے. اچھا. وہ نشے میں تھا. استاد منگو بھی اس کو پہچان جاتا ہے, کہتا ہے ہاں یہ تو وہی ہے جس نے مجھے سب بڑی باتیں سنائی تھی لیکن میں نے ضبط کی تھی, اس نے مجھے بڑی گالیاں دی. وہ بیچارہ اپنی چھڑی سے اس کو ٹچ کر کے کہتا ہے تم نیچے اترو تاکہ میں پیچھے بیٹھوں. بس یہ تو اس میں تھے کہ نیا قانون آ گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا, اور پکڑ کے اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے. کنٹونمنٹ کے ایریا میں ایک انگریز فوجی کی پٹائی کر, کیونکہ اسے پہلے کا بھی غصہ تھا, اس کا پہلے کا غصہ تھا. پہلے تو وہ مصلحتاً خاموش رہا تھا, اب اس زوم میں تھا کہ نیا قانون آ گیا ہے. اس نے بہت مارا اس کو, لوگ بھی جمع ہو گئے. اس کے بعد اتنے میں پولیس بھی آ گئی. یہ مار رہا ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے تجھے نہیں پتا نیا قانون آ گیا ہے, نیا قانون آ گیا ہے. اس کے بعد اسے پولیس پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے حوالات میں بند کرنے. تو وہاں چیختا ہے نیا قانون, نیا قانون, سینہ تانا ہوا. تو تھانے دار کہتا ہے کوئی نیا قانون نہیں ہے, وہی پرانا قانون ہے. اچھا, اب کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے, بالکل ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی قانون کی تشریح, اس کا پرسیپشن, آپ نے اس کو کیا سمجھا کیا. وہ انڈیا ایکٹ تھا جو ہماری تاریخ میں انڈین ایکٹ ہوا تھا, جو وہاں کے لیجسلیشن کے لیے حوالے سے. اس نے صرف نیا قانون سن کر اپنے ذہن میں یہ بنایا کہ بلڈنگوں کا رنگ بدل جائے گا, میں آزاد ہو گیا ہوں, جس کو مار لوں. تو یہ ہے غلط کنسیپٹ. اس کو جو جاہل تھا, بالکل صفر پڑھائی میں, کچھ اس کو نہیں پتا تھا, جاہل, تو چٹا جاہل تھا وہ. تو اس نے نئے قانون کا مطلب یہ لیا. ہمارے پاس بھی بدقسمتی سے بہت سارے منگو پھر رہے ہیں آپ کو تبصرہ کرتے ہوئے کہ وہ جو نئے پاکستان کا مطلب ہی نہیں سمجھیں, وہ سمجھتے ہیں نیا پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ریاض صاحب, منگو تو چلیں جاہل تھا نا, افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ان کے پاس تعلیم نہیں ہے, شعور نہیں ہے بالکل, تو اس ڈگری کا کیا فائدہ جو آپ کو شعور ہی نہ دے سکے, جو آپ کو عقل اور سمجھ ہی نہ دے سکے. جی دیکھیے, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا, میں نے کئی بار اس بات کو کہا ہے کہ ہمارا را میٹیریل ہی خراب ہو چکا ہے, سڑ گیا ہے. اور کبھی ہم عدالتوں پر تنقید کرتے ہیں, کبھی میڈیا پر, کبھی سرکاری ملازمین پر, کبھی سیاستدانوں پر, سب ہو گئے. اس کے لیے میں ایک شاعر کی ایک طویل نظم ہے, اس میں سے چند اشعار سناؤں گا, اس پر ختم کروں گا تاکہ لوگوں کو بھی ذرا سوچنے کا موقع ملے. کہ وہ کہتے ہیں, شاعر کہتا ہے, شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں, شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں, یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں, چھوٹے اور بڑے سب. کچھ سرے عام, کچھ پس دیوار بکتے ہیں, کچھ تو کھلم کھلا اپنی قیمت لگاتے ہیں, کچھ پس دیوار بکتے ہیں, اسی شہر میں ضمیر بکتے ہیں. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں فرمان بکتے ہیں. یہ جو آرڈرز ایشو ہوتے ہیں بڑے مختلف اداروں کی طرف سے, ہم تو نہیں کہیں گے, وہ سب بکے ہوئے فرمان ہوتے ہیں. تو یہاں فرمان بکتے ہیں, ذرا تم دام تو بدلو, ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں. تو اب یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا, اور یہاں سب بک رہے ہیں. ہم سیاستدانوں کو خالی مورد الزام ٹھہراتے ہیں, خالی وہ تو ایک حصہ ہے چھوٹا, ہماری اسی زمین کی پیداوار ہے. بالکل بالکل. تو کوئی ادارہ, کوئی لوگ نہیں. اگر ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو ہم جو ہے اپنی استطاعت میں, اپنے اس میں, ہم سب کہیں نہ کہیں چوری ضرور کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ ضرور کھیل رہے ہیں. اور یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, تبھی ہم معاشرے کو اور اپنے ملک کو جو ہے اس میں تبدیلی لا سکیں گے. بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک لوں گے, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हया फारूकी। पेंटर हैं, स्केचर हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेंटिस्ट भी हैं। इतने सारे काम ये किस तरह से करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, इनसे मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी हया, पेंटिंग भी करती हैं, स्केचिंग भी करती हैं और कैलीग्राफी भी आप करती हैं। कैसे शौक़ हुआ इस साइड पे आने का? बचपन से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैं देख रही थी कि मेरा जो माइंड है बिल्कुल एक आर्टिस्ट वर्क पे डिपेंड करता है, ऐसा माइंड है। तो मैं उसी को लेके चलने लगी और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और उसके बाद फ़ाइन आर्ट और ड्राइंग मुख्तलिफ घर में बनाती थी। इसी तरह सब और प्रॉपर फिर आपने कोर्सेज किए फ़ाइन आर्ट्स के? उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया काफ़ी ट्रेनिंग के बाद और वालिदैन से बड़ी तारीफ़ सुनी तो शौक़ बढ़ता गया। तो घर वालों की कि आपको सपोर्ट रही काफ़ी इसमें? ठीक है। तो ये शौक क्या करती हैं या प्रोफेशनली भी आपने इस काम को? ये मेरा शौक़ है। फ़ाइन आर्ट जब मैं ड्राइंग करती हूँ, कलर करती हूँ तो एक मुझे सुकून सा फील होता है। तो बिल्कुल अपने सुकून के लिए एक थेरेपी हो जाती है, क्योंकि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, आप ब्यूटिशियन भी हैं? मैं स्टार्ट मेरा ब्यूटिशियन से था। सही, ठीक है। और काफ़ी सारी ब्राइड बनाई, लोगों की तारीफ़ें सुनी और जो हमारी लेडीज़ आती हैं तो उन्होंने मेकअप देख के बहुत, उनके दूल्हा बड़े खुश होते थे कि जी ये अभी तो ऐसी हैं और सुबह पता नहीं कैसी होंगी। बहुत अच्छा मेकअप है, नहीं क्या आपने? बिल्कुल। अच्छा, मेकअप भी एक तरह का आप देखें तो पेंटिंग ही हो रही होती है कि आप पेंटिंग करते हैं तो कैनवस के ऊपर कर रहे होते हैं और मेकअप इस लाइक कि आप किसी के फेस के ऊपर जो है वो पेंट कर रहे होते हैं उसको और उसके जो फीचर्स हैं उनको इन्हांस कर रहे होते हैं। सो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? मुझे पेंटिंग में। पेंटिंग में। और किस तरह की, किस मीडियम में आप पेंटिंग करते हैं? ऑयल कलर में मैं पेंटिंग करती हूँ। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उसके बाद जो टीचर्स जिस तरह बच्चों को थीम देते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके जो माइंड में है आप वो बनाएं। तो मैंने स्टार्ट ही मैंने अपने पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इनसे मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। और फिर उनके आपने स्केचेस बनाए, उनके स्केच बनाए, ऑयल पेंट में मैंने उनकी पेंटिंग की। पॉलिटिशियंस की तरफ आइडिया कैसे हुआ कि पॉलिटिशियंस के बनाए जाए? क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे और मैं भी कुछ थोड़ा सा मुल्क के लिए काम करना चाह रही थी, उनसे बात करना चाह रही थी, तो इस हवाले से। सही है। तो किसी ऐसे मशहूर पॉलिटिशियन का आपने बनाया कि जिसके आप लेके गई हो पेंटिंग उनके पास, उनको प्रेजेंट किया? जब मैं 7 क्लास में थी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंने वाक़या सुना और हमारा अचानक से स्कूल बंद हो गया। तो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर से उनके स्केच से मैंने काम शुरू किया। अच्छा, और सबसे पहले आपने उनका बनाया था? ठीक है। तो इंस्पायर थी आप उनसे और फिर बनाया। तो वो स्केच लेके आप गई कहीं उनकी पार्टी के या किसी उनके फैमिली मेंबर के पास? हाँ बिल्कुल, बिलावल साहब को मैंने 2 पेंटिंग गिफ्ट की है। अच्छा। आसफा को दी है और तमाम लोग जानते हैं इस हवाले से, बीबी की पेंटिंग के हवाले से। नहीं, आप हमारे नाज़रीन को भी बताइए जिनको नहीं पता, उनको भी इंफॉर्मेशन मिला। बिल्कुल। रमज़ान में बहुत अच्छा प्रोग्राम था बिलावल हाउस में, तो उस टाइम मैंने उनको, आसफा बीबी को जाकर मैंने पेंटिंग गिफ्ट की और वो बड़ी खुश हुई। पूरी पब्लिक में अफ्तार के टाइम उन्होंने सब लोगों को दिखाया और बिलावल को व्हाट्सएप किया कि देखें एक लड़की आपकी पेंटिंग लेके आई है। तो डायरेक्ट दोनों बहन भाइयों ने बात की और फिर मैंने कहा चले आप ये ले लें और मेरी तरफ से गिफ्ट कर दें। सही। तो इनके अच्छा आपको रिस्पॉन्स उसका मिला। और कौन कौन से पॉलिटिशियंस रहे हैं उनकी आपने बनाए हैं स्केचेस? नासिर हुसैन शाह साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं, इन लोगों का सभी के मैंने बनाए हैं। अच्छा, खास पार्टी की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन है उससे क्या पार्टी की या फिर शख्सियत को देख के आप बनाते हैं? जो मुल्क में काम कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, उन्हीं को मैंने पेंट किया। इमरान खान साहब को भी मैंने पेंट किया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी मैंने पेंट किया है, तमाम लोगों के लिए। ठीक है। और आगे अभी क्या इरादे हैं अपने इस शौक़ को कैसे आगे लेके जाना है? मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने पेंटिंग छोड़ दी तो शायद मैं भी ख़त्म हो जाऊँ। अच्छा, तो इतना ज़्यादा मेरा लगाव है। इंसानों से मेरा बहुत कम मिलती हूँ। जो लोग डिसार्ट करते हैं या एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं,
تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم ان سے دور رہیں تو ٹھیک ہے. ہاں پھر میں وہ ٹائم انسان جو ہے ڈسارٹ کرتے ہیں, بہت سے انسان آپ کو بالکل خوشیاں بھی دیتے ہیں. دونوں طرف کے انسان ہیں, لیکن آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس سے بڑی میں ڈسارٹ ہوں. اچھا سو لیکن پینٹنگ کرنے میں, اسکیچنگ کرنے میں وہ یہ کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک تھیراپی بھی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل انسان کی جو ٹینشنز ہوتی ہیں, جو پرابلمس ہوتی ہیں, اور ماحول اب دنیا کا ایسا ہی ہو گیا کہ کافی نیگیٹیوٹیز, بہت پرابلمس ہیں ہر انسان کی زندگی میں. سو اس سے پینٹنگ کرنے سے ریلیکس فیل کرتا ہے. آپ کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت ایک نعمت ہے, تو جب ہماری صحت ہوگی تو ہم ملک کے لیے بھی کام کریں گے, گھر کے لیے بھی کام کریں گے. تو اس حوالے سے میں سوچتی ہوں کہ میں پینٹنگ سے ٹھیک ہو جاتی ہوں, پھر میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں. اچھا, جیسے بھی جس طرح بھی میری ہیلپ ہوتی ہے میں کرتی ہوں. سو ابھی جو آپ کا دوسرا کام ہے, جو بیوٹیشن بھی آپ ہیں, تو اس کے اوپر کتنی توجہ دے رہی ہیں؟ وہ بھی ہیں, آپ کا سیلون ہے یا کس طرح سے کر رہی ہیں؟ پارلر کا میں نے گھر میں سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور جو لوگ مجھے اور میرے میک اپ کو پسند کرتے ہیں وہ میرے پاس خود ہی آتے ہیں. اس میں میک اپ کی سروسز دیتی ہیں اور سروسز بھی انکلوڈ ہیں؟ صرف میک اپ کی, اور جو اونلی جو سروس ہوتی ہے برائڈل, اس کے لیے لڑکی ہے میرے پاس, وہ تمام کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہیلپر بالکل ہو گئی. تو آپ نے کورسز کیے ہیں میک اپ کے یا میں نے کہا نا کہ شوق تھا. وہی پینٹنگ کے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے جراثیم ہوتے ہیں نا, تو وہی انسان اس کو لے کے چلتا ہے. اچھا, میک اپ تو اب اگر ہم دیکھیں تو بہت جو ہے ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے, اور اگر ہم یوٹیوب پہ بھی دیکھیں تو لوگ اپنے ٹیوٹوریلز بنا کے جو اس کو ڈال رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی تو بہت سی ایسی میک اپ آرٹسٹ ہیں جو کہ بہت فیمس بھی ہو گئی ہیں. ہدا کی ہی آپ مثال لے لیں کہ وہ اپنے صرف یوٹیوب چینل انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور آج آپ دیکھیں گے وہ کہاں پر ہے. پاکستان میں بھی ایسا بہت ٹرینڈ ہو گیا کہ بہت سی ایسی لڑکیاں جنہیں میک اپ کرنے کا شوق ہے اور وہ اچھا کر سکتی ہیں, تو وہ صرف اپنے ٹیوٹوریلز بناتی ہیں, اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہیں یا پھر پیجز, فیس بک پیجز پہ ڈالتی ہیں, اور کافی ان کو پذیرائی ملتی ہے. تو آپ اپنے ٹیوٹوریلز وغیرہ بناتی ہیں, کرتی ہیں؟ بالکل, فیس بک پر بھی ہے, اور میں نے پیج ہے آپ کا خاص سا؟ جی, آرٹسٹ آیا کے نام سے پیج ہے. اور جب مجھے بہت زیادہ شوق ہوا تھا, وہی اسی سائڈ میں آنا چاہوں گی کہ پینٹنگ کا مائنڈ تھا شروع سے. تو پہلے میں نے میک اپ سے اسٹارٹ کیا, اور مجھے لگا کہ جیسے میں فیس کے اوپر پینٹنگ کر رہی ہوں, تو اس سے ہم نے نئے نئے اسٹائل کی ہم نے برائڈل تیار کی, سینچری ہو گئی, اور مجھے ایکسپو سینٹر سے فرسٹ پرائز ملا روز بیوٹی پارلر کی طرف سے. اچھا, اس کے بعد ہم نے جیسے برائڈل کی ٹائمنگ تو رات ہی کی ہوتی ہے شادیوں میں عموماً, بالکل, تو اس کو ہم نے رات میں رکھا ہوا ہے, اور پینٹنگ میں 24 گھنٹے. پینٹنگ آپ ایسے ہی کرتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, تو چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, اور بھی گھریلو کام بھی ہوتے ہوں گے ظاہر ہے. تو یا آپ پڑھ بھی رہی ہیں ابھی ایجوکیشن؟ نہیں, بس پینٹنگ کے ساتھ میں کافی لگاؤ ہے میرا. تو اچھا, لینڈسکیپ پینٹنگ بھی آپ کرتی ہیں, نیچر کو بھی پینٹ کرتی ہیں؟ کیلیگرافی بھی کرتی ہوں, پورٹریٹ ہے, لینڈسکیپ ہے, تمام چیزیں. انسپریشن کیا ہوتی ہے آپ کی, کس چیز سے انسپائر ہو کے پھر آپ؟ لینڈسکیپس سے. اور اس میں ہم جب سی سائڈ جاتے ہیں یا ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو دل کرتے ہیں جو مناظر ہیں قدرت کے, ہم اسے اپنے کینوس پہ اتار لیں. تو میں اس طرح کے وزٹ بہت کرتی ہوں, اور اسے کیچ کرتی ہوں, پھر آ کے اس کو پینٹنگ میں اس کی شکل لے آتی ہوں. اچھا, تو بناتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی کو شوق ہے گھر میں, یا آپ نے کسی کو سکھانے کی کوشش کی؟ فیملی میں کسی کو شوق نہیں ہے, اور بس یہ میرا جنون تھا, تو آج آپ کے سامنے ہوں. کچھ سوچا ہے کہ آگے جا کے اپنا ایگزیبیشن کرنے کا, کلیکشن بنانے کا؟ بالکل, ایگزیبیشنس ہم کر چکے ہیں, آرٹ کونسل میں ریگولر میں کام کر رہی ہوں. گروپ ایگزیبیشنس میں ہمیشہ میں نے سولو ایگزیبیشن کی ہے. اتنے زیادہ میں نے پینٹنگ کی ہے کہ تقریباً وہ ہماری گیلری چھوٹی پڑ جاتی ہے. اچھا, اتنا 24 آورس ہم کام کریں گے, تقریباً 250 کے قریب میرے کینوس موجود ہیں. صحیح ہے, ان کے آپ نے ایگزیبیشن کی ہوئی ہے. ایک پینٹنگ کو بنانے میں یوزلی آپ کتنا ٹائم لیتی ہیں, کتنا؟ تقریباً ہمیں 1 دن بھی لگ جاتا ہے, اور ایک دن میں جب ہم تھک جاتے ہیں ریلیکس لینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کام, تو پھر 1 ہفتہ بھی لگ جاتا ہے. دیٹ ڈیپینڈس, کہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا, یا پھر آئیڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر مشکل آئیڈیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ پہ. کبھی میں 1 ہفتے برش کو ہاتھ نہیں لگاتی. اچھا, اور جب میں کام کرتی ہوں تو دن میں بھی اور رات میں بھی.
फुल टाइम इसी तरह काम करती हूँ। अभी कोई ऐसी चीज़ जो कि आप आगे जाके करना चाहें, कोई नई चीज़, कोई नया वेंचर आप अगर करना चाहें तो? बिल्कुल, मैं मेरे पास इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, तो कुछ पेंटिंग हमारे आर्ट काउंसिल के अहमद शाह साहब ने रखी हुई है और वो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं। आर्ट लवर हैं वो हमारे आर्ट काउंसिल के। कराची से बाहर भी आपने पाकिस्तान के और शहरों में एग्जीबिशन किया या वहाँ पे जाके फ़िलहाल तो मैंने अभी नहीं किया क्योंकि अच्छा। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी और अभी उनकी डेथ हुई है, तो इसलिए मैं कराची से बाहर नहीं गई हूँ। फुल टाइम अम्मी के साथ रही हूँ, अब्बू के साथ रही हूँ, तो कराची से भी दिल नहीं भरा। अभी कराची में ही कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली और शहरों में भी जी एग्जीबिशंस बिल्कुल, होते हैं और मैंने फिर ये जो कि प्रोग्राम नेशनल बनाया लेवल पे है आप कर सकती हैं तो उसको। हमने जो अभी एग्जीबिशन रखनी है वो दुबई में रखनी है, तो उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक स्केचिंग जो है, अब आपको लगता नहीं है कि इसका ट्रेंड काफ़ी कम होता जा रहा है? कि एक टाइम था कि काफ़ी स्केचिंग होती थी, लेकिन अब फोटोग्राफी पे लोग जो है ज़्यादा तवज्जो देते हैं, स्केचिंग की तरफ काफ़ी कम आते हैं। यही चीज़ डिसाइड करने वाली है एक आर्टिस्ट को कि हम 24 घंटे जिसके लिए काम कर रहे हैं उसी को हम हमारे पाकिस्तानी जो है पसंद नहीं कर रहे और देखते हैं। हाँ, पसंद तो करेंगे ये लोग, लेकिन उसको मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है। तो अगर हम अमेरिका जाएं, नहीं मिल रही होती, पसी राय तो बिल्कुल नहीं मिल रही, इसलिए हम लोग ऑर्डर वर्क कर रहे हैं। जो ऑर्डर देते हैं फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ऑनलाइन भी आप इस तरह से करती हैं कि आपने किया हो और उसके बाद फिर आपको ऑर्डर्स आए हों जिसने भी अपना स्केच बनवाना है? बिल्कुल, ऑनलाइन भी होता है और पॉलर के हवाले से, पेंटिंग के हवाले से लोगों से मेरा कांटेक्ट है। काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच है, प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे और अच्छा काम करेंगी और तरक्की हासिल करेंगी अपने काम में। जी, इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक छोटे से ब्रेक लूँगी यहाँ पे और दोबारा आपसे मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अबसार अहमद साहब। शायर हैं, मिली नगमा निगार हैं और आर्काइविस्ट भी हैं। बहुत सारे मशहूर मिली नगमे इन्होंने रिसेंटली लिखे हैं जो आप लोग सुन भी चुके हैं और बहुत मशहूर हुए हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अबसार साहब, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। अच्छा, शायर तो आप हैं, ठीक है, शायरी तो आप करते ही होंगे, लेकिन मिली नगमों की तरफ किस तरह से आना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैज़ टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया, और यही दुआ है कि इसका फैज़ पूरे 4 दांग आलम में फैले। बात यह है कि मिली नग़मे, और मैं मिली नग़मों की तरफ ही क्यों कर आया, बात दरअसल ये है कि नग़मात वतन शान वतन में जो भी लिखे हैं, ए अर्ज़ वतन सब तेरे लिए हैं। बात यह है कि मिली नग़मों की तरफ क्यों कर आया, इसकी वजह तो ये है कि बुनियादी तौर पे मैं बचपन से मिली नग़मे ही सुनता था। अच्छा, आपको शौक था, पसंद था? अच्छा, यानी मैं 3 साल का था तो उस वक्त एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का ऐड आया था, दिल दिल पाकिस्तान जी, और उसके पीछे वो तो पूरा पाकिस्तान ही दीवाना था, मगर मुझे दीवानगी से भी हद से बढ़कर मुझे मिली उस नग़मे ने मुझे अट्रैक्ट किया। और फिर वो जिसे कहते हैं ना, जज्बा हुब्बुल वतनी की किंदीलें हैं, वही दिल में रोशन रहने लगी। तो यही सिलसिला रहा। और फिर उसके बाद ये समझे कि जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने अपने मतलब सुखनवरी अल्लाह ताला ने दी, सुखनवरी का हुनर दिया, क्योंकि शायर बुनियादी तौर पे खुद नहीं, मतलब किसी से सीखता नहीं है, ना वो कोई सिखाता है, तो खुद ही आगाज़ किया। अपने तौर पे मिली नग़मे वैसे ही लिखने शुरू किए, बल्कि उस वक्त ये होता था कि मिली नग़मे जो होते थे उन पर मैं अपने अल्फाज बिठाने की उसी धुन पर कोशिश करता था कि अगर ये नग़मा है इसको किसी और रंग में ढाला जाए तो वो ऐसे बन जाएगा। तो यही एक मतलब शौक़ था, और इसके अलावा मैं बचपन से मिली नग़मे भी जमा ही करता था।
تو بس یہ سلسلہ رہا. بچپن سے ہی شوق تھا, سنتے بھی تھے آپ؟ وجہ یہ تھی الحمدللہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ جس وقت بچے شیر, گیدڑ, ہرن کی کہانیاں سنتے ہیں, ہم تو عزیز بھٹی اور ایم ایم عالم کو سنتے تھے. اچھا. والد صاحب مجھے جو ہے یہی سناتے تھے. تو بچپن سے جسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر جذبہ, الحمدللہ ہمارے جو خاندان ہے وہاں پر بھی یہی ہے. تو وہ چیز جو ہے آپ کے اندر بچپن سے ایک چیز بلٹ ان ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید میرے خون کا رنگ بھی سبز ہو. تو یہ وجہ ہے کہ اسی لیے پھر میں عمومی شاعری کی طرف نہیں آیا, گو کہ وہ بھی آتی ہے, مگر الحمدللہ میں نے اپنی پہچان لفظ پاکستان بنائے رکھی. بالکل, کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہی اس لیے کہ ملی نغموں کی طرف آپ کا کس طرح سے آنا ہوا, کیونکہ اس کے لیے ایک جو شاعری کی جاتی ہے, جو الفاظ ہوتے ہیں, اس میں جب تک آپ کے اندر سے وہ محبت اور وہ پیشن نہیں نکلے گا تو وجہ وہ لوگوں میں بھی اس کو جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر. بلکہ میں آپ کو ادھر ہی میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں ملی نغمات لکھنے والے, دیکھیں ہر شاعر کی یہی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن کے نام اپنا سخن کرے. اور ہمارے یہاں شاعروں نے دل کی گہرائیوں سے اور لفظوں کی روشنائی اور فکر کی روشنائی لے کے نغمے لکھے. اور میں یہاں پر بڑے جو ہمارے کئی قداور شخصیات ہیں جن میں جمیل الدین علی ہیں, مسرور انور ہیں, ان کے بارے میں بتاتا چلوں. مسرور انور جب 1965 کی جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت ہر شاعر, ہر فرد اپنے اپنے مورچے پر تھا. کسی نے سخن کا مورچہ سنبھالا. تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رات کا سناٹا تھا, رات کے سناٹے میں بلیک آؤٹ تھا. مسرور انور صاحب نے بس لکھنا کچھ شروع کیا, لکھا بھی نہیں, مطلب وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے اندازے سے کچھ لکھا اور صبح وہ ریڈیو پاکستان میں دے کر آ گئے وہ اپنی نظم. اور پھر جب وہ نغمہ بن کے ڈھلا تو کیا ہی خوب تھا, جس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے ہمیں کہ اپنی جان نظر کروں, اپنی وفا پیش کروں. اور پھر یہی مسرور انور ہیں جنہوں نے سونی دھرتی اللہ رکھے لکھا. تو اس پر انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے 25 روپے کا چیک ملا. انہوں نے تادم مرگ وہ کیش نہیں کروایا اور کہا کہ جب مجھ سے روز محشر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے, تو میں یہ کہوں گا میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں, مگر تیرے نام پر حاصل کیے گئے ایک وطن کے لیے دعا لکھ لایا ہوں, اس پر میرا حساب کر لے. تو اس طرح سے ہمارے شاعروں نے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جہاد جو ہے اس کی مختلف اقسام ہے, تو بالکل جہاد بالقلم ہے. تو یہ مطلب ہمارے یہاں پھر جیوے جیوے پاکستان جیسا علی جی نے لکھا نغمہ, تو ہمارے یہاں اچھا باہر ممالک میں بھی اسی جذبے کے تحت لکھا جاتا ہے, مگر دیکھیں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہوتی. میں پڑوسی ملک بھارت, وہاں پر ایک بڑے موسیقار ہیں ایس ڈی برمن, ان سے کہا گیا کہ بھائی ایک ان کا نغمہ تھا, بھارت بری طرح چین سے بری طرح شکست کھا چکا تھا, کہا کہ آپ ایک نغمہ کمپوز کر دیں. تو انہوں نے وہ خود ان کا انٹرویو موجود ہے, انہوں نے کہا میں اس سے جان چھوڑا رہا تھا, چونکہ وجہ یہ ہے کہ سرکاری کام ہے, سرکاری کام میں کچھ ملے گا تو کچھ حاصل حصول تو نہیں ہے. تو ایک یہ وہ جذبہ ہے. اور یہاں پر ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ سلیم رضا مسیحی گلوکار ہے. بالکل ہاں, جذبے کی بات ہے. آپ کتنے پیٹریوٹک ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے, تبھی آپ کے دل سے وہ الفاظ نکلیں گے جو کہ لوگوں کے دل تک پہنچیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ابصار صاحب یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں. ابصار صاحب میرے ساتھ یہیں پر ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثمہ اور میرے ساتھ ابصار احمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ملی نغمہ نگار ہیں, آرکیوسٹ ہیں, اور ان سے اب جانتے ہیں کہ ملی نغموں کی بات تو ہم نے بہت بار کی بات کر لی, لیکن یہ آرکیوسٹ بننے کا کیسے خیال آیا؟ اور وہی محبت ہے آپ کی ظاہر پاکستان سے اور ملی نغموں سے, تو تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. آرکائیوسٹ, پہلے تو میں آرکائیوسٹ تھا, ملی نغمے تو سمجھیں اب کچھ عرصے سے لکھنے شروع کیے. بات یہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دل دل پاکستان سنا, اس کے بعد مارچ 96 میں جا کے میں نے امی کے ساتھ پہلی کیسٹ خریدی ملی نغموں کی.
अच्छा, फिर मगर उसमें तशनगी बाकी थी कि एक कैसेट में क्या होगा और मुझे तो नहीं, वो तो मुझे वो तो जाहिर सी बातें लिखे हुए होते हैं। अब ये सोचता था जो टीवी और रेडियो पे जो भी नगमा रिलीज हो रहा है वो मेरे पास होना चाहिए। अच्छा, नगमे मुझे सारे के सारे अजबर हो जाते थे। तो मार्केट में दस्तयाब जितनी कैसेट्स थी वो तकरीबन समझे मैं 8 साल की उम्र से जमा कर रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल का हूँ। तो आप ये देखें कि तकरीबन इसमें 22-23 साल का अरसा जो है वो इसमें सर्व किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि रेडियो और टीवी पे जो नगमे रिलीज होते थे वो मार्केट में दस्तयाब नहीं होते थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे वो भी दिलवाए। और फिर पाकिस्तान की हर ज़ुबान में जो कौमी नगमा पाकिस्तानी हो, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो बलूची है, चाहे वो पश्तो है, यहाँ तक कि जब हमारा मशरक़ी पाकिस्तान था तो उस वक्त जो बंगाली में पाकिस्तानी मिली नगमे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास महफूज हैं, जो इस वक्त पूरी पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी कि आपके आर्काइव में ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं किया मैंने कि उन्हें यकजा कर लिया ज़ाती शौक पर, बल्कि उनकी पूरी तफसीलात ढूंढी मैंने जाके। रेडियो के जो पुराने वो समझें कि कबाड़ खाने थे, वहाँ से जाके लॉक शीट्स निकाली कि पहली दफ़ा ये नगमा किस डेट को नशर हुआ, इसका शायर कौन है, इसका मौसीकार कौन है। तो इसमें तो आपको काफ़ी मुश्किल आई होगी, क्योंकि देखिए अब तो टाइम ऐसा हो गया कि हर चीज़ जो है वो सेव हो जाती है और मिल जाती है। बट पहले अगर हम देखें तो उनका कोई एक रिकॉर्ड नहीं होता था कि वो कहाँ पे रखी हुई है। मैं कहूँगा कि सरकारी इदारों ने भी इस पे तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिली नगमे बने हैं। अब मैं वैसे ही आपसे बरसबीले तस्करा पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में कितने मिली नगमे बने होंगे? अंदाज़न अगर बताऊँ 1000। हाँ। अमूमन लोग यही कहते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपने बताया। 4500 मिली नगमात तो मेरे पास है। अच्छा। और फिर पाकिस्तान का पहला मिली नगमा जब पाकिस्तान 14 और 15 की दरमियानी शब पाकिस्तान की रियासत हमारे से वजूद में आई, तो उस वक्त वो पहला नगमा कौन सा था ये भी हमारे सरकारी इदारों को नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी तहकीक की, वो निकाल कर लाया कि ये मिली नगमा है पाकिस्तान की तारीख का पहला। और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दस्तयाब नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो भी किस तरह से दिलवाई। इस वक्त ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हों, स्पूल टेप्स हों, कैसेट्स हों, या फिर मौजूदा दौर, तमाम फॉर्मेट्स में मेरे पास मिली नगमात महफूज हैं। और वो मिली नगमे हैं जो पाकिस्तान में कहता हूँ कि ऐसे ऐसे शाहकार और शहपारे हैं जो हमारे कौमी फनकारों ने तख्लीक किए, गुलकारों ने गाए। और मैं हाँ एक बात, ये तो आपको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने देखिए इसके लिए मुझे मुंतखब किया। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसी ने ये काम नहीं किया, बल्कि दुनिया में किसी भी फर्द ने अपने मुल्क के लिए ये काम नहीं किया। अच्छा, फिर यही नहीं, मैं आपको एक बरसबीले तस्करा ये वाक़या बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार थे सलीम रज़ा, जिन्हें लोग अमूमन फिल्मी दुनिया से की वजह से जानते हैं कि ऐ दिल किसी की याद में, जाने बहारें, सारे उनके गाए हुए मिली नगमे हैं। जज्बा, बात जज्बे की थी। तो देखें जब जंग सितंबर जारी थी, मसीही गुलकार हैं, सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने कहा मुझे अपनी आवाज़ का मोर्चा बनाना है। आवाज़ के उस महाज पे डटे। और वाकया बहुत ही अहम है कि 13 सितंबर 1965 को जंग जारी थी, तो उन्हें किश्वर नाहिद ने एक नगमा, सियालकोट में सियालकोट का महाज हो चुका था, तो उस मौके पर किश्वर नाहिद ने एक नगमा लिखा, सलीम रज़ा साहिब ने उसे गाना था। उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे बाइक पर। वो रावी पुल पे जब वो गए तो सलीम रज़ा कहते हैं मैंने फ़ौजियों के ट्रक जाते हुए वाहगा की समत देखे, तो मैंने ये सोचा जब हमारे मुहाफ़िज़ अपना मोर्चा कमज़ोर नहीं कर रहे तो मैं आवाज़ का मोर्चा क्यों कर कमज़ोर करूँ। सलीम रज़ा ने बेटे को घर छोड़ा, सीधा रेडियो पाकिस्तान पहुँचे, नगमा रिकॉर्ड करवाया, वापस आए, घर का मंजर बदल चुका था, बेटा अब दुनिया में नहीं था। अब वो कहते हैं कि जब शाम हो गई, तदफीन हो गई, तो उस वक्त उनकी आंखों में आंसू आ गए कि उनसे ये क्या गलती हो गई। मगर फिर वो कहने लगे मैं अभी रो रहा था कि अभी शाम मगरिब की अजान का वक्त ख़त्म हो गया था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रेडियो सुनता हूँ, आज जंग की क्या सूरत हाल है। कहने लगे जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया वही तराना बज रहा था। और जब ये अशार सलीम रज़ा जब वो गा रहे थे, कहने लगे जब ये अशार आए, जब शाम को अजानों से गूंजे हैं बस्तियाँ, घबरा के लौट जाती हैं दुश्मन की टोलियाँ, करते रहो नमाज अदा यूं ही सुबह शाम,
اے اہل سیالکوٹ تم کو میرا سلام. سلیم رضا کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا غم بھول گیا اور دوبارہ ریڈیو پاکستان میں تھا. تو یہ جذبے تھے ہمارے یہاں جنہوں نے, اور کسی فنکار نے 1 روپیہ نہیں لیا کہ یہ ہماری قومی خدمت ہے. الحمدللہ وہی روشنائی ہے جو ان کا ورثہ ہے وہ ہم تک منتقل ہوا. اور سلیم رضا کے نغمے کسی کے پاس نہیں ہیں اس جنگ کے. جب ہم جنگ ستمبر کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے میڈم نور جہاں, انہی کا ذکر آتا ہے, 3-4 نغمے ان کے مشہور آتے ہیں. وہ سارے نغمے سب کے سب امتداد زمانہ کی نظر ہو کے ختم ہو گئے. الحمدللہ وہ تمام نغمے میرے پاس موجود ہیں اور میں ابھی اس پر میں نے تحقیق کی ہے اور پوری اس کو میں نے کمپائل بھی کیا ہے الحمدللہ کہ کس نے لکھا ہے, کس نے کمپوز کیا, پورا آپ نے اس کی جو ہے وہ ہسٹری بیان کی. اچھا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 4,500 ملی نغمے لکھے جاتے ہیں, جن میں سے اگر ہم یاد کریں تو ہارڈلی 10-12 ملی نغمے ایسے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو یاد ہوں گے یا جن کے جو ہم سنتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور ملی نغمے جو ہیں نہ ان کا کہیں پہ ہمیں ریکارڈ ملتا ہے نہ وہ سننے میں ملتے ہیں. اب تو آپ دیکھیں کہ ویسے ہی بہت کم ہو گیا کہ ٹیلی ویژن پہ آپ کو ملی نغمے 14 اگست آ جائے تو لوگوں کو جوش آ جاتا ہے کہ ملی نغمے سننے لگتے ہیں. 23 مارچ آ جائے, اب تو 23 مارچ پہ بہت کم ہو گیا, لیکن 14 اگست ایک ایسا دن ہے کہ اس پہ یہ ہے کہ شروع کے جو 14 دن ہیں تو میڈیا میں بھی بہت جوش نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ دیکھیں, یہ ایک تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے یہاں جو سرکاری ٹی وی اور جو ہے وہ اس جانب توجہ نہیں دے رہا. جبکہ میں یہ کہوں گا میری اپنی ذاتی تحقیق کے مطابق جو ہماری 21ویں صدی ہے 2001 سے لے کے ابھی 2021 20 سالوں میں جتنے ملی نغمے بنے ہیں شاید اتنے ماضی میں نہیں بنے. اس کی وجہ ہے سوشل میڈیا. جی مگر وہ چیزیں نمایاں نہیں. مگر ہمارے ہاں جو ماضی کے ملی نغمے ہیں 47 سے لے کے 65 تک کا, ایک جوش اور ایک جذبہ آپ کو نظر آتا ہے, جو ایک فیلنگ آتی ہے. انفارچونیٹلی ہم دیکھیں تو آج کل کے ملی نغموں میں وہ چیز نہیں ہے. اس کی میں آپ کو اس کی ایک بنیادی وجہ میں بتاؤں. جو پروڈیوسرز ملی نغمے بناتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے بھی جب کچھ اداروں کی طرف سے ملی نغمے لکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, پہلے دھن بنا لیتے ہیں, پھر وہ شاعر کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس پہ الفاظ بٹھائیں. اچھا, الفاظ بٹھانے کے بعد آپ نے بٹھا دیے, وہ آپ کا جو پروڈیوسر ہوتے ہیں پہلے تو وہ خود شاعری سے نابلد ہے, انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتی. وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں نہیں, اس کو اور آسان کرو, یہ بچوں کی طرح لکھو. اچھا, آسان زبان کی بات نہیں ہے, بچوں کی طرح لکھو. اب ایک شخص جو شاعری نہیں سمجھتا وہ آپ کی شاعری کا ٹیسٹ لے رہا ہے, ادھر جو شاعر ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے. ابھی میں آپ کو حال ہی کا ایک واقعہ بتاؤں کہ مجھے ایک پاکستان کے معتبر ادارے کی طرف سے ملی نغمہ مجھے لکھنے کو ملا. اس کے پروڈیوسر نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ لائن ہے, اس کے بعد آپ اشعار بٹھا دیں. تو میں نے جب اشعار بٹھا دیے جو بہت ہی شاندار تھے اور تھوڑا ہلکا, میں نے کہا دیکھیں یہ مارکیٹ مطلب کوئی کپڑے کی دکان نہیں ہے کہ آپ اور دوسری چیز دکھائیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے, آپ میوزک پہلے بنا لیتے ہیں جبکہ الفاظ پہلے آنے چاہیے. جب الفاظ آپ کے آگے ہوں گے تو وہ جذبہ جو ہے عوام کے اندر جائے گا. پھر دوسری بات ہے ملی نغموں کی جو اس وقت دھنیں بن رہی ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ ملی جذبے سے آیا ہے, مطلب اس میں ملی جذبہ نہیں ہے. آپ اگر جب اسٹارٹنگ اب آپ سنیں گی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آیا ملی نغمہ ہے یا کیا ہے. پھر تیسری چیز جو جذبہ ہے, آج کل کیا ہوا ہے کہ بے شک بہت اچھے نغمے بھی آئے ہیں, شاعروں نے اسے دل سے تخلیق کیا ہے, مگر بات کیا ہوتی ہے کہ اکثر یہ جو ہے عموماً کسی معتبر شاعر سے نہیں لکھواتے, وہ کسی سے بھی الفاظ بٹھا کر تک بندی کروا دیتے ہیں. تو وہ شاعری کے اعتبار سے تو وہ گیا, وہ ٹیون تو بن گئی ہے. اب وہ ٹیون تو بنی ہے تو مگر پھر ایک عام گانے اور ملی نغمے میں فرق نہیں رہا. پھر دوسری چیز یہ ہے ہمارے یہاں ریڈو کا جو جب سے ٹرینڈ چلا ہے, ریمیکس ہیں, ریڈو ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہی 15 20 25 ملی نغمے ہیں, انہی کو لوگ دوبارہ گاتے ہیں. بات یہ کہ جو نغمے زندہ ہیں اوریجنل جو باقی ہیں ابھی اس کے مقابلے میں آپ گائیں گے آپ کی چیز ہٹ نہیں ہوگی. نئے گلوکاروں کو بھی یہ مشورہ دوں گا, ہاں اگر ریڈو کرنے ہیں آپ نے تو وہ ان نغموں کی طرف دیکھیں جو بہت عمدہ شاعری, بہترین موسیقی کے باوجود امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے. آپ ان کو زندہ کریں گے تو صحیح معنوں میں اسے زندہ کریں گے, اس فنکار کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. اب سلیم رضا کے نغمے لوگ نہیں جانتے, ملکہ ترنم نور جہاں 5-6 نغموں میں ہی مستور ہو گئیں, مگر انہوں نے کیا خوب انہوں نے ایک ملی نغمہ گایا تھا, وہ فنکار نہیں جس کو وطن سے پیار نہیں.
مگر یہ نغمہ کہاں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. یہ میں نے بھی نہیں سنا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, آپ اسے دوبارہ زندہ کریں گے تو دوبارہ دیکھیں اسپرٹ تو ہمارے یہاں موجود ہے مگر ڈائریکشن کہیں پر نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز آلریڈی ہٹ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پہ ہٹ ہے, لوگ جانتے ہیں, تو اس کو ہی اگر ہم دوبارہ سے اس کو پرفارم کریں گے تو ہمارے لیے شاید مشہور ہونا آسان ہو جائے گا تھوڑا. ایک وہ رسک فیکٹر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دوبارہ سے جلدی ہٹ ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ نغمے اس کو اگر آپ ریڈو کریں گے جدید موسیقی کے قالب سے ہم لیکن اس میں پھر ریسرچ آتی ہے نا کہ آپ کو ریسرچ زیادہ کرنی پڑے گی, آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. اگر کوئی نیا کوئی نغمہ اگر کوئی ریڈو کرنا چاہ رہا ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایسے ایسے نغمے بتا دوں گا کہ یقیناً انشاءاللہ آپ ہٹ ہوں گے, چونکہ میوزک بنی ہوئی ہے, اس کی طرز بنی ہوئی ہے. پھر اور ویسے بھی اب دیکھیے کچھ عرصے بعد 14 اگست آ جائے گی, تو اگر واقعی میں ایسے نوجوان سنگرز ہیں, کیونکہ میرے پروگرام میں بہت سارے ایسے سنگرز آتے ہیں جو نئے ہیں, جن میں ٹیلنٹ ہے, کام کرنا چاہتے ہیں, تو اگر وہ ملی نغمہ کے حوالے سے کوئی بھی ملی نغمہ تخلیق کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ سے کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور برسبیل تذکرہ بتاؤں کہ 23 مارچ انشاءاللہ اس میں میری کتاب پاکستانی ملی نغموں کی تاریخ پر ابھی تک نہیں آئی تھی, الحمدللہ میں نے ہی قلم اٹھایا, اور وہ کتاب انشاءاللہ قومی نغمات عہد با عہد اس عنوان سے 23 مارچ کو میری کتاب اشاعت پذیر ہو جائے گی. سارا کلیکشن ہوگا, سارا کلیکشن ہے, اور پوری مکمل ہسٹری ہے ہر ملی نغمے کی, چاہے وہ اردو میں ہے, چاہے انفیکٹ وہ بنگالی میں ہے. سارے ملی نغمات اس میں نے یکجا کیے ہیں, اس میں ان کے الفاظ ہیں, اور شاعر ہیں, موسیقار ہیں, اور گلوکار کے یہ کس نے گایا. تو یہ الحمدللہ یہ اہل پاکستان کو میری جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور آرکائیو میں آپ کے ویسے کتنے ملی نغمے ہیں؟ 4,500 الحمدللہ ملی نغمے ہیں, اور اس میں ہر عہد کے, یعنی آپ 47 سے لے کے 65 کی جنگ سے قبل تک کے جو ملی نغمات ہیں وہ لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اور اس میں لیٹسٹ بھی ہیں جو لیٹسٹ بالکل 2021 کل تک بھی جو بنا ہے الحمدللہ وہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی آپ سے اگر کلیکشن کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ آپ کو کر سکتے ہیں. ابھی آگے کے کیا پلان ہیں ابصار صاحب, آگے ابھی کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ملی نغموں میں تو میں تو حکومت پاکستان سے میں درخواست کروں گا کہ جہاں پہ آپ نے فلمی گانوں کا, فلمی شعبے, آپ نے ایک فلم کا ایک شعبہ بنا رکھا ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ادارہ برائے فروغ قومی نغمات یہ ادارہ بنایا جائے, جہاں پر قومی نغمات پر ریسرچ بھی ہو, اور پھر وہاں سے دیکھیں ہم کیا کیا چیزیں ہم اپنے فوجی بھائیوں کو دیں گے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کا نغمہ بھی ISPR ریلیز کر رہا ہوتا ہے, ویمنس ڈے کا بھی وہ کر رہا ہوتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں ہم جب ہر کام ان پر ڈال دیتے ہیں. آپ نے بھی ISPR کے لیے؟ جی الحمدللہ میں نے 3 نغمے لکھے ہیں الحمدللہ. تو وہ تو دیکھیں آپ ادھر دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ادارہ جب آپ فلمی گیتوں کا ادارہ جو اسے پریزرو کرے اور اس پر ریسرچ کرے, اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں تحقیق کرنے آ رہے ہیں لوگ ملی نغموں کو پر خصوصی طور پہ فوکس کرے, چونکہ دیکھیں یہ ہمارے وطن کے نغمے ہیں. دوسری بات اتنی بڑی تعداد ہے, لوگ سمجھتے ہیں وہی والی بات کہ 200-300 سے زیادہ ملی نغمے نہیں ہوں گے. ہاں بالکل, میں نے بہت بیٹھ کے سوچا تو مختلف زبانوں کا سوچا تھا, اس جانب آتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کیا مطلب ریسرچ ہوگی. تو اگر جب آپ دیکھیں مستقل جہت مل جائے گی, اور پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے, اگر ہم کمپیئر کریں کہ برطانیہ اپنی ایک بڑی روشن ان کی تاریخ ہے, ان کے ادھر ملی نغموں کی تعداد بھی 1200 سے 1500 کے درمیان ہے. امریکہ کی دیکھیں 250 سالہ تاریخ ہے ان کی, اور میوزک اگر ہسٹری رکھ لیں تو تقریباً 100 سال ان کے ہو چکے جو جب ریکارڈ کو پریزرو کرنے میں. ان کے نغمے بھی تقریباً 1000 کے قریب ہے. پاکستان کے بعد جس ملک کا نام ہے وہ ہے ہمارا پڑوسی ملک, جہاں کی مضبوط اور ایک مبسوط میوزک انڈسٹری ہے جس کا نام ہے بھارت. ان کے نغموں کی تعداد بھی 1800 سے زیادہ نہیں ہے, جہاں پہ دیکھیں بڑے بڑے شاعر, موسیقار, بڑے بڑے گلوکار موجود ہیں. وہاں پر بھی دیکھیں 1800 نہیں ہے. پاکستان میں 4500 تو میرے پاس ہیں الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں 200-300 ایسے ہوں گے جو نہیں ہے میرے پاس. اور یہ آپ کی کتنے عرصے, کتنے سالوں کی محنت ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں تقریباً 23 سال ہو گئے, 8 سال کی عمر سے میں جمع کر رہا ہوں, اور اس کے لیے نگر کی میں نے مسافتیں طے کی. بڑے پرخطر علاقوں میں چلا گیا, دور دراز علاقوں میں, جہاں مطلب میں پہلی دفعہ ہی جا رہا تھا, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, انٹیریئر بلوچستان ایک ایسا پرخطر علاقہ تھا جس وقت, اب تو ماشاءاللہ پاک فوج نے علاقہ پر پورا وہاں پہ امن و امان قائم ہو گیا, مگر جس زمانے میں بلوچستان کے حالات بہت شدید خراب تھے, ملی نغموں کے لیے نکل کھڑا ہوا, اور پھر خیبر پختونخوا بھی گیا, آزاد کشمیر بھی گیا.
کیونکہ وہاں پر بھی جو ملی نغمے خاص طور پہ جو کشمیر سے یکجہتی کے نغمے ہیں وہ یہاں پہ مجھے نہیں ملے، تو میں ایسی جگہوں پر بھی گیا. پھر کراچی میں مختلف جو کباڑ بازار ہے ہر جگہ وہاں پر میں مطلب آج بھی جاتا رہتا ہوں کہ شاید کوئی چیز مل جائے مجھے. تو الحمدللہ اس طرح سے کر کے میں نے پورا پاکستان کا ایک ورثہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا ہے، بس میں کہتا ہوں اسی کی عطا ہے، اور میرے والدین کی دعائیں ہیں اور اہل پاکستان کی مجھ سے محبت ہے کہ اس چیز کو میں نے یکجا کیا ہے. بہت شکریہ ابصار صاحب آپ کا، اور بہت آپ کی اعلیٰ خدمت ہے پاکستان کے لیے، اور کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی اتنے پیشن کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں، تو آپ کا واقعی آپ کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی تھینک یو سو مچ ابصار صاحب آپ کا، اور پروگرام میں آنے کا، ہمیں جوائن کرنے کا، اور اتنی اچھی آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے لیے. سو واقعی میں بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے، اور ہمیں فالو کیجئے انسٹاگرام، ٹویٹر اینڈ فیس بک پہ. عظمیٰ اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.